لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضانا إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواه مسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما برادران اسلام، حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف، بڑائی و بزرگی، حمد و ثنا و کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے جو سارے کائنات کا مربی اور پالنہار ہے۔ بعدہ درود و سلام ہو کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی تاجدار بطحہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ حضرات گرامی، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 کی تلاوت کی ہے، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کی تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ باری الہا ہم کو کتاب و سنت کی روشنی میں کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرما، آمین۔ میرے بھائیوں، ہم جس بابرکت مہینے سے گزر رہے ہیں یہ ہمارے درمیان مخفی نہیں ہے۔ آج رمضان المبارک کا 10واں روزہ ہے۔ رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینے میں اگر ہم نے لاپرواہی کی
ہم گناہ کے کام کرتے رہے روزہ رکھ کر، تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور بڑے بڑے ائمہ کرام نے اس کی تشریح کی ہے کہ اگر ہم روزہ رکھتے ہیں اور روزہ رکھنے کے باوجود ہم سے جھوٹ نہیں چھوٹتا ہے، چغلی نہیں چھوٹتا ہے، برے کام ہم سے نہیں چھوٹتے ہیں، تو جو ہم روزہ رکھتے ہیں روزے کا جو نیکی ہے، جو اجر ہے، ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے گناہ، صغیرہ صغیرہ گناہ، ان تمام نیکیوں کو دھیرے دھیرے ختم کر دیتا ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں بھوک اور پیاس کے سوا کچھ اور ہمارے کھاتے میں نہیں آتا ہے۔ روزہ ہم یہ سوچ کر رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی ایک فریضہ عبادت ہے، یہ سمجھ کر ثواب کی نیت سے ہم روزہ رکھتے ہیں، لیکن روزہ رکھنے کے باوجود اگر ہم سے تمام قسم کے لعو لعاب، تمام قسم کی برائیاں اگر ہم سے نہیں چھوٹتی ہیں، تو یہی ساری برائیاں ہمارے روزے کو کھا جاتی ہیں۔ لہذا اگر ہم روزہ صحیح معنوں میں رکھتے ہیں، تقوی کے لیے رکھتے ہیں، تو ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے آپ کو رجوع کرنا پڑے گا۔ ہم کتنی برائیاں انجانے میں کر دیتے ہیں، ہماری زبان سے نکل جاتا ہے، کسی کو گالی دے دیتے ہیں، کسی کا چغلی کر دیتے ہیں، کسی کو برا بھلا کہہ دیتے ہیں، اور یہی چھوٹی چھوٹی برائیاں ہماری نیکیوں کو کھا جاتی ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، اذا کان اول فی لیلۃ رمضان، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے، رمضان کا پہلا رات آتا ہے، شفدت مردۃ الشیاطین، تو اللہ رب العالمین بڑے بڑے شیطانوں کو قید کر دیتا ہے، جو سرکس شیطان ہے، گرو گھنٹال کی طرح کا شیطان ہے، اللہ رب العالمین اس کو قید کر دیتا ہے، وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے دروازے کو اللہ رب العالمین بند کر دیتا ہے، وفتحت ابواب الجنہ، اور جنت کے دروازے کو کھول دیتا ہے اللہ رب العالمین۔ یہ کام رمضان کی پہلی رات کو اللہ رب العالمین کرتا ہے۔ وہ ینادی منادی، اور یہ پکارنے والا پکارتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے بھلائی کرنے والے آ جا، یہ تمہارا مہینہ ہے، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَكْثِرْ، اے گناہ کے کرنے والے، اے گناہ کا کام انجام دینے والے، گناہ سے باز آ جا، یہ مہینہ خیر کا مہینہ ہے، یہ مہینہ نیکی کمانے کا مہینہ ہے۔ اور آگے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وَلِلَّهِ أُتْقَاءُ مِنَ النَّارِ، اور رمضان کے مہینے میں اللہ رب العالمین بہت سے جہنم سے لوگوں کی گردنوں کو آزاد کر دیتا ہے، وَفِيهَا ذَلِكَ لَيْلَةٌ، اور یہ کام اللہ رب العالمین ہر رات کرتا ہے، اپنے گناہگار بندوں کو، جن کے گناہ کم ہوتے ہیں، جو اللہ کے سامنے شرک کر کر نہیں آتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو معاف کر کے وہ جہنم سے ان کی گردنوں کو آزاد کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہم نے صرف روزہ کا مہینہ قرار دے دیا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن عزیز کے اندر ارشاد فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہی وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل کر دیا۔ رمضان کو رمضان کیوں کہا گیا؟ رمضان کا مہینہ اتنا مقدس مہینہ کیوں کہا گیا؟ آپ پورے قرآن کو اٹھا کر دیکھ ڈالیے، اللہ رب العالمین نے عربی کے جو 12 مہینے کسی اور مہینے کا تذکرہ قرآن کریم میں نہیں کیا ہے، لیکن آپ کو کسی مہینے کا اگر تذکرہ قرآن کریم کے اندر ملے گا تو رمضان کا ملے گا۔ رمضان کو اللہ رب العالمین نے اتنا بابرکت کیوں بنایا، اتنا مبارک کیوں بنایا؟ کیونکہ اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن کو
نازل کیا ہے. ہدی للناس وبینات من الہدی، وہ قرآن جو کھول کر اپنے سارے کے سارے تمام حکم کو کھول کر، تمام آیتوں کو کھول کر ہمارے سامنے رکھ دیتا ہے. قرآن کے اندر جہنم کی آیتیں کون سی ہے، قرآن کے اندر جنت کی آیتیں کون سی ہے. قرآن نے عذاب قبر سے دھمکی امت مسلمہ کو دی ہے. قرآن نے خیر کرنے کا کام دیا ہے، نیکی کرنے کا کام بتایا ہے، برائی سے روکا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں اگر ہم پڑھیں گے تو قرآن کریم کے اندر موجود ہے. ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، اس قرآن کریم کو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے واضح کر کے بیان فرما دیا ہے کہ اے میرے بندو، اگر تم قرآن کریم کو اس کے ترجمے کے ساتھ، اس کے تفسیر کے ساتھ پڑھو گے تو اس میں اللہ رب العالمین کے بہت سے پیغامات، اس میں احکامات موجود ہیں. والدین کے ساتھ اس نے سلوک کیسے کرنا ہے قرآن کریم کے اندر موجود ہے. پڑوسیوں کے ساتھ اس نے سلوک کیسے کرنا ہے قرآن کریم کے اندر موجود ہے. باپ بیٹے کے رشتے میں کیا کرنا ہے قرآن کریم کے اندر موجود ہے. سارے کے سارے حکم کو، سارے کے سارے امور کو اللہ رب العالمین نے اس قرآن کریم کے اندر پرو دیا ہے. یہ قرآن کریم نازل ہونے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کو اتنا بابرکت والا مہینہ بنا دیا ہے. یہ وہ قرآن ہے، یہ وہ کتاب ہے جس کتاب کو ہم نے بالائے طاق پر رکھ دیا ہے، جس کتاب کو کے اوپر آج گرد و غبار سے بھرا ہوا ہے. آج وہ کتاب مٹی کے اوپر، دھول کے اوپر موجود ہے. وہی قرآن جس کی ہم نے وقار نہیں سمجھی، وہی قرآن جس کی ہم نے عزت نہیں کی، یہی قرآن کو جب اللہ رب العالمین نے نازل کرنا چاہا پہاڑ پہ تو پہاڑ نے اس قرآن کو لینے سے انکار کر دیا. کہا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. جب اس قرآن کو اللہ رب العالمین نے پہاڑ پر نازل کرنا چاہا تو پہاڑ نے قرآن کی ہیبت سے، قرآن کی خشیت سے، اس کے ڈر کی وجہ سے پہاڑ بھی لرز گیا، پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہونے والا تھا. یہ قرآن اتنا بابرکت کتاب ہے جو ہم نے جس کو بالائے طاق پر رکھ دیا ہے. اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دے گا، جاؤ اس میرے بندے کو جہنم کے اندر ڈال دو، ان کے گناہ بہت ہو گئے ہیں. فرشتہ آئے گا، آپ کے ہاتھ کو پکڑ کر جہنم کی طرف لے جا رہا ہوگا. اتنے میں ہی قرآن آ جائے گا، اے اللہ رب العالمین، یہ میری تلاوت کرتا تھا، یہ مجھے پڑھا کرتا تھا، راتوں کو اپنا نیند حرام کر دیا کرتا تھا. یہ قرآن جس کو ہم نے طاقوں کی زینت بنا کر رکھا، یہ ہماری شفاعت کرے گا کل قیامت کے دن. آج ہم کتنے بد نصیب ہیں کہ ہم قرآن سے کوسوں دور ہیں. پڑھنا تو جانتے ہیں لیکن پڑھتے نہیں ہیں. ہمیں دنیا کے سارے علوم یاد ہیں، ہمیں سنسکرت یاد ہے، ہمیں انگلش یاد ہے، ہمیں جغرافیہ کا کتاب یاد ہے، لیکن افسوس ہے مسلمانوں کو یاد نہیں ہے تو قرآن یاد نہیں ہے. مسلمانوں کو پڑھنا آتا ہے تو قرآن نہیں پڑھنا آتا ہے. دنیا کے سارے علوم مسلمانوں کو آتے ہیں، ان کے ذہن کے اندر آ جاتا ہے لیکن سمجھ میں نہیں آتا ہے. تو قرآن کریم جو اللہ رب العالمین نے آسان بھاشا میں نازل کیا ہے، یہ قرآن بہت مقدس کتاب ہے، اس کی قدر کیجیے. اس قرآن کی ایک حروف پہ اللہ رب العالمین رمضان المبارک کے مہینے میں 70 نیکیاں عطا فرماتا ہے. اس سے زیادہ اور اجر کیا چاہیے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، جب تم نے میرے خاطر کو دن میں روزہ رکھا، رات میں قیام اللیل کیا، قرآن کریم کی تلاوت کی، تو اے میرے بندے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے تم مایوس مت ہونا. یہی قرآن نے کتنوں کی زندگی بدل دی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو خلیفہ دوم ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں آپ کو قتل کرنے کے لیے نکلتے ہیں. راستے میں ایک شخص ملتا ہے، عمر تم کہاں جا رہے ہو؟ اتنے غصے کے اندر، اتنے تیش کے اندر. انہوں نے کہا ہے میرے بھائی، میں آج دین کو ختم کر کے رہوں گا، دین کے سردار محمد کو آج قتل کر کے رہوں گا. کہا ہے عمر، تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے سے پہلے تم اپنے گھر
محمد تمہارے بہنوئی سعید اسلام لا چکے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا رخ بدل لیتے ہیں، ابھی اسلام نہیں لائے ہیں لیکن رخ بدل لیتے ہیں، سیدھا اپنے بہن اور بہنوئی کے گھر پہنچتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں دروازے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اندر سے قرآن کریم کی پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دستک دیتے ہیں، پڑھانے والے قاری قرآن ہے خباب بن عرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرآن کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز کو سن کر قرآن کو چھپا دیتے ہیں اور خود ایک کونے کے اندر چھپ جاتے ہیں۔ بہن دروازہ کھولتی ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میری بہن تم کیا پڑھ رہی تھی؟ میں نے سنا ہے تم ہمارے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر اسلام قبول کر لیا ہے، تم نے محمد کا دین اختیار کر لیا ہے۔ کہا ہاں میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہن کو بھی مارا، بہنوئی کو بھی مارا، لیکن ان کے دل کے اندر رحم آ گیا۔ کہا اے میری بہن کون سی چیز تم پڑھ رہی تھی، کون سا کلام پڑھ رہی تھی؟ بہن بولی اے عمر تم ناپاک ہو اور میرا قرآن میرے رب کا قرآن پاک ہے، لہٰذا پہلے تم غسل کرو۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بہن غسل دیتی ہے، پھر قرآن کریم کا نسخہ لا کر ہاتھ میں دیتی ہے۔ پہلا دن ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، قرآن کریم کو سنتے جاتے ہیں اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بدلتے جاتا ہے۔ وہ کون سا کلام ہے جس نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دل کی دنیا بدل دی؟ اے مسلمانوں، ہم نے قرآن تو ہم نے روز سنتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، علماء کرام قرآن کریم کو سنتے ہیں، قاریوں سے قرآن کریم کو سنتے ہیں، ہمارا کون سا دل ہے، ہمارا دل چینج نہیں ہوتا، بدلتا ہی نہیں ہے۔ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت قرآن کریم کو سنتا ہے، دل پہ اثر ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں، یہ قرآن کریم اللہ رب العالمین کی معزز کتاب ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ عبداللہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک دن صحابی کرام بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں اے عبداللہ ابن رضی اللہ تعالیٰ مجھے قرآن سنے۔ عبداللہ ابن مسعود نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ علیک وعلیک انزل، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو صاحب قرآن ہے، قرآن پر نازل ہے، اے اللہ قرآن پڑھ کے سنا۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں قرآن تمہاری زبان سے سننا چاہتا ہوں، میں قرآن کو دوسرے کی زبان سے سننا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو سنتے تھے، خود پڑھا کرتے تھے اور اپنے صحابہ سے قرآن کریم کو سنا کرتے تھے۔ یہی قرآن کریم جس کو اللہ رب العالمین نے لیلۃ القدر میں نازل کیا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، یہی وہ قرآن کریم ہے جس کو اللہ رب العالمین نے لیلۃ القدر کی رات میں نازل فرمایا۔ اور یہ قرآن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ساتویں آسمان پر لوح محفوظ میں اللہ رب العالمین نے لکھ رکھا ہے، یہ تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ رب العالمین نے جب قرآن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرنا چاہا تو آسمان دنیا پر لے کر آیا۔ جس آسمان کو ہم اپنی نظروں سے دیکھتے ہیں، آسمان دنیا پر قرآن کریم کو اللہ رب العالمین نے لے کے آیا، اور آسمان دنیا سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تھوڑا تھوڑا قرآن 23 سال کے اندر رمضان المبارک کے مہینے میں نازل ہوا۔ یہ قرآن بہت بابرکت کتاب ہے، یہ قرآن صحابی کرام پڑھا کرتے تھے تو زارو قطار رویا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہی قرآن کو سن کر ایک ڈاکو جس کا نام فضیل ابن عیاض تھا، جب رات کی تنہائی میں ڈاکہ ڈالنے کے لیے نکلتا ہے، ایک گھر کے مکان میں گھس جاتا ہے، لیکن رات کی تنہائی تھی، کیا دیکھتا ہے گھر کے اندر ایک شخص قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، اور تلاوت کرتے کرتے اس آیت پہ پہنچتا ہے الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، اے مومنوں کیا تمہارے پاس ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ رب العالمین کی آیتوں کو سن کر تمہارے دلوں کے اندر ایمان پیدا ہو۔ جب فضیل ابن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چوری کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلے تھے، جب ان کے کان میں یہ آواز پڑتی ہے، اپنے چہرے کو آسمان پر اٹھاتے ہیں،
اور اپنے سر کو اپنے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ رب العالمین وہ وقت آ گیا، اے اللہ رب العالمین وہ وقت آ گیا، اے اللہ رب العالمین وہ وقت آ گیا۔ آج میں کتنا بدنصیب ہوں، میں اللہ کا بندہ ہو کر دوسرے کے گھر میں ڈاکہ ڈالنے کے لیے گھسا ہوں، اور یہ ایک نیک اللہ کا بندہ ہے جنہوں نے رات کی تنہائی میں وضو بنا کر قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے اور زار و قطار رو رہا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے گریہ وزاری کر رہا ہے۔ یہ قرآن کریم سنا کرتے تھے تو ان کے دل کی دنیا بدل جایا کرتی تھی۔ مسلمانوں آج ہمیں کیا ہو گیا؟ ہمارے دل اتنے سخت کیوں ہو گئے؟ ہمارے دل کھور کیوں ہو گئے کہ ہمارے کانوں میں کریم کی آواز پڑتی ہے اور ہمارے دلوں پر اثر نہیں ہوتا؟ آج سے ایسے مسلمان ہیں جو اپنے آپ کو پکا اور سچا مسلمان بیان فرماتے ہیں، بتاتے ہیں، کہتے ہیں جب تک ہم ایئر فون لگا کر اپنے کان میں ہم گانا نہیں سنتے ہیں تب تک ہمیں نیند نہیں آتی ہے، سکون نہیں ملتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے الا تطمئن بذکر اللہ قلوب، مومنوں کو تو وہ ہوتا ہے کہ ان کے دل میں، ان کے کانوں میں جب اللہ رب العالمین کی آیتوں کو پڑھا جاتا ہے تو ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں، ان کے دل بدل جاتے ہیں۔ وہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیرت معاویہ بن معاویہ المزن النبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی تھے، حیرت معاویہ بن معاویہ المزنی رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب ان کا انتقال ہوتا ہے اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حیرت معاویہ بن معاویہ المزنی کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نماز جنازہ پڑھ کر قبرستان کے اندر اتارتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ فرشتوں کا ہجوم ہے، جبریل امین سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوتی ہے۔ جبریل امین اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو معلوم ہے کہ معاویہ ابن معاویہ المزنی کے جنازے میں اللہ رب العالمین نے 70,000 فرشتوں کو نازل فرمایا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہے جبریل امین، ان کا عمل کیا تھا؟ یہ کون سا کام کیا کرتے تھے؟ یہ میرے صحابی کون سا ایسا عمل کیا کرتے تھے جن کے جنازے کے اندر اللہ رب العالمین 70,000 فرشتوں کو نازل فرمایا ہے؟ ان کے جنازے کے اندر 70,000 فرشتے آسمان سے دنیا میں نازل ہوئی۔ جبریل امین نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا کوئی بڑا عمل نہیں تھا، یہ چلتے پھرتے سوتے اٹھتے، کبھی بھی جب بھی یہ سو کر اٹھتے تھے، کہیں بھی رہتے تو ان کو زبان پر سورہ اخلاص جاری رہ کرتا تھا۔ یہ چلتے تھے تو سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے تھے، بیٹھتے تھے تو سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ سورہ اخلاص چھوٹی سی سورت ہے جس کو ہم قل ھو اللہ احد کہتے ہیں۔ اس سورت کو پڑھنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے نبی کے اس صحابی کو معاویہ ابن معاویہ کے جنازے کے اندر اللہ رب العالمین نے 70,000 فرشتوں کو نازل کیا، ایک چھوٹی سی سورت پڑھنے کی وجہ سے۔ مسلمانوں ایک چھوٹی سی سورت پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ آپ چلتے رہو، کہیں جاتے رہو، آپ بستر پر لیٹے رہو، جب تک آپ کو نیند نہیں آتی ہے آپ قرآن کریم کی سورت کی تلاوت کرتے رہو، اللہ رب العالمین آپ کے نام اعمال میں نیکیاں ہی نیکیاں لکھ دے گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس قرآن کریم کو نازل کیا تو مسلمانوں پہ نازل کیا، امت مسلمہ پر، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ آج ہم مسلمان ان ساری کی ساری چیزوں سے غافل ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن، اللہ رب العالمین قرآن عزیز کے اندر ارشاد فرماتا ہے، قرآن کو ہم نے بالائے دیا ہے، ہم قرآن سے کوسوں دور ہیں۔ کل اللہ رب العالمین اس قرآن سے پوچھے گا، اور قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نقشہ کھینچتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قرآن اللہ رب العالمین کے سامنے کہے گا وقال الرسول وقال اللہ یا ربی ان امت تخزقان محجور، اے میرے رب، قرآن کریم کل قیامت کے دن ہمارے بارے میں گواہی دے گا اور کہے گا اے اللہ رب العالمین، یہ نبی کا بندہ تھا، یہ مسلمان تھا، لیکن قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا تھا، قرآن کو ان کے سامنے کھولا جاتا تھا، یہ نہ پڑھنے کی کوشش کرتے تھے نہ اس پر عمل کیا کرتے تھے۔ یہ قرآن کل قیامت کے دن گواہی دے گا
اور اللہ رب العالمین اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ اے اللہ رب العالمین قرآن ہمارے امتی کے درمیان موجود تھا، اے اللہ رب العالمین قرآن تمہارے بندے کے درمیان موجود تھا لیکن وہ پڑھنے کی کوشش نہیں کیا کرتے تھے. تو میرے بھائیوں، قرآن کریم جو اللہ رب العالمین ہمارے اوپر نازل فرمایا ہے، نبی کے اوپر فرمایا ہے، اس تلاوت کو پڑھیں. اگر ہمیں نہیں آتا ہے اپنے موبائل کے اندر ڈاؤن لوڈ کر دیں اور ماں ترجمہ قرآن کو پڑھیں اور سمجھیں اور سنیں. اللہ رب العالمین اس کے بعد جنت عطا فرمائے. اب آخر میں دعا ہے کہ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن پڑھنے کی توفیق فرما. اے اللہ رب العالمین قرآن کریم جو میسج اللہ رب العالمین نے دیا ہے اس میسج کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ رب